اب ذوالحجہ جو ہے اس کے جو مستحب اعمال ہیں وہ کیا ہیں؟ ذوالحجہ کے چاند نظر آتے ہی جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے، چاہے وہ واجبی قربانی کریں جن پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ نفلی قربانی کریں جن پر قربانی واجب نہیں لیکن انہوں نے قربانی کا تہیہ کر لیا ہے، تو ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن نہ کاٹیں، غیر ضروری بال صاف نہ کریں، یہاں تک کہ جب قربانی کا دن ہو تو اپنی قربانی قربان کرنے کے بعد پھر اپنے ناخن کاٹیں، غیر ضروری بال صاف کریں۔ لا الہ الا اللہ، یہ مستحب، یہ ان کے لیے جن پر قربانی واجب ہے یا جنہوں نے قربانی کا ارادہ کر لیا، واجب نہیں لیکن نفلی قربانی کرنی ہے انہوں نے۔ یہ تو مشہور ترین قول ہے، لیکن ایک قول بعض فتاویٰ میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک شخص جو قربانی نہیں کر سکتا وہ بھی چاہے تو یہ کر سکتا ہے کہ وہ مشاہبات اختیار کر لے کہ بیچارہ قربانی تو نہیں کر سکتا لیکن عشرہ ذی الحجہ کے چاند نظر آتے ہی وہ بال نہ کاٹے، غیر ضروری بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، اور جب قربانی کا وقت ہو جائے تو وہ اپنے ناخن وغیرہ غیر ضروری بال صاف کرتے۔ یہ قول زیادہ مشہور نہیں لیکن بعض علماء نے اس کی بات کی ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں یہ بتا دوں کہ جو بیچارے قربانی نہیں کر سکتے، وہ سکت نہیں رکھتے، تو کم سے کم وہ اس قول کے مطابق اعمال میں شریک ہو جائیں کہ آج انشاءاللہ غروب کے ساتھ ہی یکم ذی الحجہ ہے، وہ اپنے بال نہ کاٹیں، غیر ضروری بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں۔ اگر بہت ہی زیادہ بڑے ہوئے ہیں تو غروب سے پہلے پہلے عصر تک بڑا وقت ہے، فوراً مونچھیں وغیرہ برابر کر لیں، ناخن وغیرہ برابر کر لیں تاکہ آئندہ 10 دنوں میں کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگلی بات، ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، خصوصاً تکبیر، اللہ اکبر، تحلیل، لا الہ الا اللہ، تحمید، الحمدللہ، کثرت سے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے کرنا ہے کام، اور بلند آواز سے پڑھتے رہیں، اگلوں کو بھی ترغیب ہو اور تعلیم ہو۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ دفتر میں جا رہے ہیں، آپ کہیں کسی ضروری کام سے جا رہے ہیں، جہاں جہاں ذکر جائز ہے وہاں گزرتے ہوئے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، چلیں کم سے کم یہ پڑھ لیں۔ کوئی معین صیغے تو نہیں ہے، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحلیل، اللہ کے لیے تحلیل اور تحمید، کم سے کم یہی پڑھ لیں جو تکبیرات تشریق ہیں، پڑھتے رہیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو، آپ کی وجہ سے دوسرے بھی پڑھیں۔ حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ یہ کیا کرتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، اونچی آواز سے پڑھتے تھے، لوگ دیکھ کر ان کو بھی یاد آ جاتا تھا، وہ بھی تکبیر و تحلیل میں لگ جاتے تھے، اپنے اپنے الفاظ، اپنے اپنے صیغوں کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ کوئی اجتماعی ذکر اس طرح بلند ہوتا تھا کہ پہلے ایک نعرہ لگاتا ہے تو اس نعرے کا جواب پھر سارے کے سارے اسی طرح دیتے ہیں، یا ایک لفظ بولتا ہے تو بیائی نہیں وہی لفظ بولتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بس تکبیر و تحلیل کہہ دیا، لوگوں نے اپنے الفاظ میں تکبیر و تحلیل شروع کر دی۔ تو اس لیے یہ عمل چھوٹا ہوا آج کل، لوگ کسی عمل سے نہیں شرماتے لیکن سنت عمل سے شرمانے لگتے ہیں۔ اس لیے آج جہاں جہاں یکم ذی الحجہ کا آغاز ہو رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے پڑھنا شروع کر دے، لوگوں کو بڑا نامانوس سی بات لگے گی، انہونا پن سا لگے گا، وہ حیران ہوں گے، ارے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہ کیا ہو گیا ہے؟ ذو الحجہ شروع ہو چکا ہے، جاتے جاتے آتے جاتے اگلا آپ کو سلام کرنے آ رہا ہے، اس سے پہلے ہی آپ شروع ہو جائیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اتنا زیادہ بڑا نہیں پڑھ سکتے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کوئی الفاظ پڑھ لیں تاکہ لوگوں کو تعلیم ہو۔ یہ ہمارا شعار ہے، یہ ہمارا پاس ورڈ ہے، اور ان دنوں کی یہ خصوصی اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو تکبیر کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ پھر تکبیرات تشریق جو 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک جاتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک جاتے ہیں،
اور یہ کل 23 نمازیں بن جاتی ہیں، اور اگر عید کی نماز بھی واجب نماز اس میں شامل کر لی جائے تو پھر 24 نمازیں بن جاتی ہیں۔ نماز کے بعد آپ نے تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، ایک دفعہ زور سے پڑھنا واجب ہے، اسی کو کافی سمجھ لینا کافی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بس خاموش ہو جائے۔ فرض نماز کے بعد عورت پڑھے گی آہستہ پڑھے گی، مرد ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھے گا، لیکن چیخنا چلانا نہیں ہے، بلند آواز بھی ایک طریقے کے ساتھ ہوتی ہے، بے ڈنگی نہیں ہوتی ہے، ایک طریقے کے ساتھ بلند آواز سے پڑھنی، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ دیکھ لیں، اس کے اندر عرفے کا روزہ بھی ہے، ایک سال کے روزوں کے برابر، ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر، عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، پھر اس کے اندر تکبیرات تشریق ہیں، پھر عام تکبیرات ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں، پھر اس کے اندر قربانی کا عمل ہے۔ قربانی کا عمل 10 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، 10 11 12، بس 3 دن، باقی چوتھے دن کی روایات ضعیف ہیں، 3 دن قربانی ہے، 10 11 12، لا الہ الا اللہ۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں قربانی کا عمل بھی آ جاتا ہے، یعنی اہم ترین اعمال ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جمع ہے۔ اور نماز عید الاضحیٰ جو ہے، عید قربان کی نماز، یہ جلدی پڑھنی سنت ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے۔ نبی علیہ السلام اس نماز کو عید الفطر کی بنسبت جلدی پڑھا کرتے تھے، عید الفطر تاخیر سے اور یہ جلدی، کیوں؟ اس کے بعد قربانی ہوتی ہے، اور قربانی میں جلدی عجلت مطلوب ہے کہ بندہ جلدی جلدی اللہ کے راستے میں خون بہا کے اس کے نام قربانی دے دے، اور جو خون بہاتا ہے لامالا مال خرچ ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کا اندر ایک عقیدہ ہوتا ہے، عبادت قلبی، عبادت اعتقادی، اس کے مطابق پھر وہ عبادت مالی سر انجام دیتا ہے۔ تو عید کی نماز جلدی اس لیے پڑھی جاتی ہے، بڑی عید کی نماز، تاکہ قربانی جلدی ہو سکے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بندہ جس نیک عمل کا ارادہ کر لیتا ہے، اور جیسے کہ قربانی کا عمل ہے، تو بالخصوص ہمارے رویوں کو، ہماری نیتوں کو، ہمارے کمزور ایمان کو دیکھتے ہوئے بندہ اگر ایک مالی قربانی کی عبادت کی نیت کر لے، ارادہ کر لے، تو تعجیل سے کام لے، جلدی کریں، کیونکہ ایمان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ایک موقع پر ایمان یہاں ہوتا ہے، بندہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، دوسرے موقع پر وہی بندہ یہاں آ جاتا ہے، وہی بندہ ایسے یہاں آ جاتا ہے۔ جو بندہ ایک ہی لمحے میں اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے یہاں تھا، وہ اگلے لمحے یہاں آیا ہوتا ہے، پھر یہاں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو کاش اس نے اسی لمحے وہ قربانی دی ہوتی۔ میرے ایک ساتھی ہیں، اگر وہ میرا کلپ سنے تو ناراض نہ ہوں، میری عادت ہے میں اپنے ساتھیوں کو نشانے پہ زیادہ رکھتا ہوں، اور مطلب یہی ہوتا ہے کہ یار اصلاح مقصود ہوتی ہے، نشانے پہ رکھتا ہوں کا مطلب ان سے بے تکلفی میں کہہ رہا ہوں۔ ایک بندے نے ایک بڑی اچھی خاصی اماؤنٹ اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ جب ہماری یہ فاؤنڈیشن بنی، پھر ہم نے یہ بلڈنگ خریدی، ایک صاحب نے کہا میں بھی اتنا دوں گا، نہیں دیے اس نے آج تک، خرچ کر رہا ہے، میں ناشکری نہیں کر رہا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کی قدر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ خرچ کر رہا ہے، ماہانہ خرچ کر رہا ہے، روزانہ خرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ماہانہ کی بنیاد پر اس کے خرچے آ رہے ہیں، لیکن ایک یکمشت رقم تھی، اس نے وہ یکمشت رقم خرچ نہیں کی۔ شاید وہ بھی تسلی سے ہی بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے جو کہا ہوا تھا میں اتنی برابر کر دوں گا۔ نہ بھائی، اس خواب و خیال سے نکل کے جو یکمشت آپ نے ارادہ کیا تھا وہ دے دیں، چونکہ آپ نے تعجیل سے کام نہیں لیے تو آپ کی نیت گر گئی۔ اس لیے نیتوں کی حفاظت کیا کریں، اپنے اعمال کی حفاظت کیا کریں، جو آپ نے نیت کی جلدی بجا لائیں، یہ نہ ہو کہ کل آپ گر جائیں، سمجھائی، کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈ لیں اور گر جائیں، اور پھر آپ اس جو اتنی بڑی نیت کی تھی اس کے ثواب سے محروم ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، اور پھر قربانی 10 ذی الحجہ کو، 11 کو، 12 کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قربانی والے دن قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل مجھے پسندیدہ نہیں ہے۔ اور قربانی کیا ہے؟ صدقہ کر کے بدوں کو کھلانا نہیں ہے، قربانی کیا ہے؟ خون بہانا،
عقل میں بات نہیں آتی نا، یہی تو ہے کہ وہی عقل پر مقدم ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہماری مستقل ویڈیو ہوگی۔ قربانی کا مطلب ہے جانور کے گلے پر چھری رکھ کر اس کی رگوں کو کاٹنا، شرعی طریقے سے خون بہانا، یہ عبادت ہے، اور یہ سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اس دن کے اعمال میں سب سے محبوب عمل خون بہانے کا عمل ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ بھی عشرہ ذی الحجہ کے اندر ہے۔ پھر یہی قربانی کا جانور جس پر ہم انشاءاللہ چھری چلاتے ہیں، اور چھری انشاءاللہ چلائیں گے، اور باذن اللہ چلاتے رہیں انشاءاللہ۔ آپ چلائیں گے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ضرور اللہ زندگی دے گا۔ قیامت کی دن اپنے سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ سامنے آ جائے گا۔ اور یہ ایسی قربانی کا یہ ایسا جانور ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ خون بہانا اتنا پسند ہے کہ یہ خون بہتے ہوئے بھی زمین پر گرتا نہیں، اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا۔ تو خواتین و حضرات، آپ کے سامنے صرف عشرہ ذی الحجہ کے بعض فضائل اور بعض احکام کو سامنے رکھنا تھا اس مختصر سی نشست میں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔